نظر، یہ آنکھیں تو اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہے کہ اس سے تم دیکھو، مرد مرد نظر آئے، عورت عورت نظر آئے، اچھا اچھا نظر آئے، برا برا نظر آئے۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ تم دیکھو گے اور کوئی بیمار ہو جائے گا، کسی کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ جو مولوی صاحبان اس عقیدے کی پرچار کر رہے ہیں کہ نظر جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ سمجھیے وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کے معنی نہ جانے، جو مسئلہ توحید سے نہ واقف ہو، جو قرآن کے بنیاد سے نہ واقف ہو، جو اسلام کی بنیاد سے نہ واقف ہو، وہ کیسے عالم ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو، آج آپ دیکھیں دموں پر ان کا عقیدہ ہے۔ سورۃ فلق پڑھو اور اس سے دم کرو، سورۃ ناس پڑھو اور اس سے دم کرو۔ کیا یہ قرآن دموں کے لیے آیا ہے؟ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے ذرا آپ دیکھیں۔ قرآن مجید کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے فلق کے رب کے پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں آپ الفاظ دیکھیں قرآن کے، قل آپ کہیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دم کیجئے۔ سورۃ ناس دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں اس رب کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام لوگوں کا الہ اور رب ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں بھی جو الفاظ آئے ہیں سورہ ناس کے اندر، قل کہیے، دموں کا نہیں آیا ہے۔ حدیث کے اندر آپ دیکھیں کچھ روایتیں ضرور اس طرح کی آتی ہیں جس کے اندر دموں کی رخصت آتی ہے، لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں، کیونکہ یہ اصول ہے محدثین کا کہ کوئی بھی روایت اگر دوسری صحیح روایت سے ٹکرا جائے اور خاص طور پہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا جائے تو وہ حدیث وہ روایت صحیح نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں قرآن بار بار کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو۔ دموں کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے رب سے مانگا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے، دموں کے بارے میں فرمایا ان الرقا والتمائم والتولتا شرک، بے شک دم اور تعویذ اور تیولا یعنی یہ ٹوٹکے یہ سارا شرک ہے۔ آج ہماری قوم اس شرک کے اندر پڑی ہے، کسی کے گلے میں تعویذ ہے، کسی کے بازوں میں تعویذ ہے، کسی کے مکان میں تعویذ ہے، کسی کے دکان میں تعویذ ہے، کسی کے گاڑی میں تعویذ ہے۔ کوئی دموں کے لیے جا رہا ہے، کسی نے گھر پہ گائے کا سینگ لگایا ہے، کسی نے کالا جھنڈا لگایا ہے، کسی نے کالی ہنڈی لگائی ہے، کوئی لوبان کی دنیا کر رہا ہے، کوئی اللہ کے بندو سیپی اپنے بچے کے پاؤں میں لٹکایا ہے، کسی نے گاڑی کے نیچے گندا جھوٹا لٹکایا ہے، کسی نے اپنے شوکیس پہ گھوڑے کا نال لگایا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اور مشرکین مکہ انہوں نے 360 بنائے تھے، آج یہ کلمہ پڑھنے والا ان کے الہوں کی کوئی شمار ہی نہیں ہے، ہر قدم پہ اس کا الہ بنا ہوا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اپنے اس جرم کی اور شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ کو ایک مان لو، اس بات کا اقرار کر لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تعویذ توڑ کے پہن دو، ان دموں کا کاروبار ختم کر دو، یہ خالص مولوی اور پیروں کا کاروبار ہے، اس طریقے سے یہ اپنے پیٹ پال رہے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ درگاہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث مسلم کی ان علماء سے آپ پوچھئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی جاؤ، اللہ تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویتا، کوئی تصویر نہ چھوڑنا، یہ پیر کی تصویر ہے، یہ مرشد کی تصویر ہے، یہ لیڈر کی تصویر ہے، ختم کرو ان بتوں کو، ان تصویروں کو، ان درگاہوں کو، ان میلوں کو، ان ٹیلوں کو، ان آستانوں کو زمین کے برابر کر دو اور پوری دنیا کے اندر یہ کلمہ بلند کر دو لا الہ الا اللہ، ایک الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث اور غوث العظم ہے، وہی بگڑیاں بناتا ہے، وہی بگڑیاں
संवारता है, वही किश्तियों को पार लगाता है, वही खाली चोरियां भरता है, वही लड़का और लड़कियां देता है, वही पुकारों को सुनता है, उसी के नाम की नजरों नियाजों की, उसी के सामने सजदे और रुकू होंगे, उसी के सामने क़ियाम होगा। नबी उसका मोहताज, वली उसका मोहताज, कब्र वाला उसका मोहताज, पीर उसका मोहताज, जिंदे उसके मोहताज, मुर्दे उसके मोहताज, जिन उसके मोहताज, आसमान के मलाइक उसके मोहताज। उसने ऐलान किया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, लोगों तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो। अकीदा जब तक इस तरह टकसाली अकीदा ना हो, अल्लाह को एक नहीं मानोगे, अल्लाह की कसम ये मेरी नहीं, अल्लाह की किताब की बात है, ना कुर्बानी कबूल होगी, ना हज कबूल होगा, ना नमाज कबूल होगी, मरोगे सीधा जहन्नम के अंदर जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि अपने रब को पहचाने, उसे अकेला माने और मानने के बाद उसकी अताअत शुरू करे। आज ये मुसलमान है, जिना करता है, झूठ बोलता है, नाम तोल में कमी करता है, रिश्वत लेता है, सूद का कारोबार कर रहा है, बराए माँ बहनों को टालता है। आप देखिए हमारी ये माँ बहनें बेपर्दा हो गई है, फहाशी बेहयाई आज हमारे घरों की जीनत बनी है। हमारा मोबाइल नौजवान का, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आज डिस्को डांसर ये बने हुए हैं, बेहयाई और फहाशी के आज ये नमूने बने हुए हैं। अल्लाह के बंदो, ये कैसा मुसलमानों का मुल्क है, इस्लाम है यहाँ, ये कैसे मुसलमान है, ये कैसा कलमा है। अल्लाह के बंदो, अमल के मैदान में उतरो, कुरान को तर्जुमे के साथ सीखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का मुताला करो, तक़वा अपने अंदर पैदा करो, वरना मरोगे सिर्फ ये पढ़ने से, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत में नहीं जाओगे। कलमा समझना होगा, कलमे के नीचे जिंदगी गुजारनी होगी, तक़वा की जिंदगी। वाक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। इंशाअल्लाह दूसरा बयान यहाँ बैंक के पास होगा।